السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ٹاپکس پر ہم آج کے درس میں بات کریں گے ان کا تعلق ہے کہ قبرستان میں جب جائیں تو کیا دعا، اور قبر پر رونے کے متعلق بھی آج بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ قبر والا کیا قبر والے کو جو سلام کرتا ہے اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں اسے جانتا تھا تو کیا قبر میں بھی پہچانتا ہے، اور دنیا میں نہیں جانتا تھا اور ایک انجانا آدمی اسے سلام کرے تو کیا وہ اس کو بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ حدیث کی روشنی میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے بھی دروس میں اس روایت کو دیکھا تھا، اور اسی طرح امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبروں کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہو وہ زیارت ضرور کرے لیکن وہاں فضول باتیں نہ کرے۔ تو قبروں کی زیارت کرنے جب آپ جائیں تو قبرستان میں فضول باتیں نہ کریں۔ جتنا ٹائم آپ کا وہاں ہے وہاں پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ان لوگوں کے لیے توبہ استغفار کرنی ہے، قرآن کریم کی آیات تلاوت کر لیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی 3 سورتیں بتائی تھیں وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ سنن النسائی کی روایت ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں، امام بیہقی لاتے ہیں، امام طبرانی المعجم الصغیر میں لاتے ہیں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی لاتے ہیں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ابو عمر ابن عبد البر جو امام ابن عبد البر کے نام سے مشہور ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے، اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ حدیث ہے مسند الفردوس کی، حدیث نمبر 6055، اور اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم کی جلد 4 صفحہ 475 پر بھی بیان کیا ہے۔ تو اگر وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو برزخ میں بھی پہچانتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ برزخ میں جانے کے بعد دنیا کی پہچان ختم نہیں ہو جاتی، انسان ختم نہیں ہو جاتا، صرف انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اور روح اپنی میموری رکھتی ہے کہ جن سے دنیا میں ملاقات ہوئی تھی، جن کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، دنیا کے جو معاملات تھے۔ اسی لیے جب کوئی نئی روح وہاں جاتی ہے تو پہلے پہنچی ہوئی روحیں اسے گھیر کر دنیا میں رہ جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں نا، اس سے ان لوگوں کے دنیا کے حال احوال پوچھتی ہیں، فلاں کی شادی، فلاں کی نوکری، فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، سارا کچھ پوچھتی ہے۔ ماں باپ پر اعمال تو پیش ہوتے ہیں نا ہر ہفتے، لیکن احوال تو پیش نہیں ہوتے، حال تو نہیں پیش ہوتے، تو حال پوچھتی ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے، تو وہاں پہچان بھی اور جواب بھی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور جب بندہ ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی اور جان پہچان نہیں تھی، یعنی کوئی انجان آدمی کسی قبر پر سے گزرے اور قبر والے سے کبھی اس کی دنیا میں ملاقات نہ ہوئی ہو، اور وہ سلام کرتا ہے تو مردہ اس سلام کا جواب دیتا ہے۔ یعنی برزخ والے جو ہے صرف انہی لوگوں کو جواب نہیں دیتے جو ان کو وہ دنیا میں جانتے تھے، ان کو بھی جواب دیتے ہیں جو ان کے لیے انجان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ سب کو سلام کرتے ہیں نا، آپ سب کو تو نہیں جانتے قبرستان میں، وہ سب جواب دیتے ہیں۔ اور جو شخص قبرستان میں دفن ہے اور وہ آپ کو دنیا میں پہچانتا تھا، وہ تو پہچانتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ سوچے پہچان والا جواب کیسا ہوگا۔ جب آپ دنیا میں بھی کسی کو پہچانتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، یار یہ میری زیارت کرنے آیا، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، یار اپریشیٹ کرتے ہیں آپ۔ اگر آپ گریٹفل لوگوں میں سے ہیں تو آپ گریٹفل ہوتے ہیں کہ وہ اس نے ایفرٹ کیے۔ تو امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں قبرستان میں جا کر کس طرح دعا کروں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمتأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ السلام علی اہل الدیار، اے یہاں پر سلام ہے کن پر؟ اہل الدیار یعنی وہ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، من المؤمنین والمسلمین، مومنوں میں سے بھی اور مسلموں سے بھی۔ مومنوں میں دونوں مراد ہیں، مومن مرد مومن عورتیں، مسلموں دونوں مراد، مسلمین سے مراد مسلم مرد مسلم عورتیں۔ ویرحم اللہ المستقدمین منا، اور جو بعد میں جانے والے ان سب پر اللہ رحم فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ یہیں داخل ہوں گے، لاحق ہوں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے
پھر سنن نسائی میں آتی ہے، امام بیہقی اسے لاتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں حدیث 6722 ہے۔ اچھا ایک اور روایت حضرت بریدہ سے آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یہ الفاظ بھی اس دعا میں موجود ہیں، یعنی عافیت بھی آپ مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے، رحم بھی مانگ رہے ہیں اور عافیت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ روایت حضرت انس سے لے کے آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی، تو یہاں قبر کے پاس رونے والی بات یہاں سے آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، یعنی اللہ سے تقوی اختیار کر، راضی برضا رہ، متقی بن جا، ان چیزوں سے پرہیز کر جو رب کی ناشکری والے عمل ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کر جو رب کی شکر گزاری والے عمل ہیں۔ یہاں اللہ سے ڈر سے مراد تقوی کا جو لفظ ہے، تقوی کا پھر معنی دیکھنا ہوگا نا، تقوی کا معنی پرہیزگاری ہوتی ہے، اور پھر کنٹیکسچولی یہاں پرہیزگاری سے کیا مراد، یعنی یہ جو تو کام کر رہی ہے یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو اسے اختیار کر جو پسندیدہ عمل ہے، اور وہ کیا ہے، وہ صبر کا کرنا ہے، رونا نہیں ہے۔ اور صبر کا کرنا کیا ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو اور اس سے پھر تو اجر کی طالب ہو، اور پھر تو ان لوگوں کے لیے دعا کر جو تیرے پیارے ہیں، انہیں تیری دعاؤں کی ضرورت ہے، تیرے آنسوؤں کی نہیں۔ اور یہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر مسند امام احمد میں، مصنف عبد الرزاق میں حدیث 6668، اور پھر امام بیہقی بھی اس روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس باب میں جو زیارت القبور سے متعلق احادیث میں نے آپ سے ذکر کی، ان سے پھر کئی فقہی احکام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک، زیارت قبور مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بہت آتا ہے چینل پہ، سر عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر عورتوں کے قبرستان جانے سے متعلق لوگ ایک رائے رکھتے ہیں کہ نہیں جائیں، لیکن حدیث مبارکہ میں متفق علیہ روایت میں موجود ہے کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ قبرستان کیوں آئی ہے، تو عورت ہے گھر جا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا صبر کر، اتق اللہ، تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ تو علماء نے یہی مسئلہ نکالا ہے، اور صحیح بخاری کی پوری روایت اور اس کی تفصیل میں نے آپ سے پہلے ذکر کی ہے۔ اب یہ ہے کہ زیارت قبور کو جھگڑا نہ بنائیں۔ اگر آپ کے ہاں یہ نارم ہے کہ خواتین نہیں جاتی اور ان کے جانے پہ کوئی فتنہ لگنے کا اندیشہ ہے، تو جہاں ہیں وہیں سے ایصال کر دیں، جہاں ہیں وہیں سے دعا کر دیں، اور اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بآسانی جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، جانا منع نہیں ہے۔ تو آپ نے انٹیلیجنٹلی، عقل مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا، تاکہ کوئی قبر کی زیارت کوئی جھگڑے کا سبب نہ بنے، کوئی وبال نہ ہو جائے۔ تو زیارت قبور دونوں کے لیے جائز ہے۔ قبرستان میں جا کر دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ان حدیث مبارکہ۔ اصحاب قبور کو سلام کرنا اور مردوں کا سلام کو سننا، سمع موتا کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور زیارت کے لیے آنے والوں کو مردوں کا پہچاننا بھی پتہ چل گیا کہ یہاں سے وہاں جا کر وہ قطع تعلق ہی نہیں کر لیتے کہ بس ختم ہوگی بات، جیسا کہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ پھر وہ عجیب سے کانسیپٹ ہے، ان کے کفار مکہ والے کانسیپٹ نہ معلوم ہوتے ہیں کہ بس یہاں سے چلے گئے تو ختم، بس کوئی کنیکشن ہی نہیں نا، کسی کو جان دینا پہچانتے ہیں، بس مٹی ڈال دی اور ختم بات، پھر مٹی ڈال دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان فرمائی ہے، تاکہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے جانے والے، تمہارے پیارے جو تم سے چلے گئے، وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے کہیں اور چلے گئے، وہ ختم ہو کے مٹی نہیں ہو گئے، وہ بالکل ختم نہیں ہو گئے، وہ ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، بس کسی اور فارم میں ایگزسٹ کر، کسی اور دنیا میں ایگزسٹ، کسی اور عالم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کی سنوائی اور ان کا دیکھنا یہاں کی طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کے جواب نہیں سن سکتے، پر وہ تمہارا جواب سنتے ہیں اور تمہیں جواب دیتے ہیں۔ وہ قوت گویائی بھی رکھتے ہیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، وہ سوچ بھی سکتے ہیں، وہ پہچان بھی سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ساری قوتیں دی ہیں، لیکن وہ قوتیں بہت بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب وہ روحانیت کی قوتوں پہ آ گئے ہیں، جسمانی قوتوں کے محتاج نہیں رہے۔ پھر قبر کے پاس عورت کے رونے کا جواز جو ثابت ہوا، کیونکہ اگر عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا اور قبر کے پاس رونا حرام ہوتا تو حضور اس عورت کو منع فرما دیتے، اس کو اس طریقے سے نہ فرماتے، اور الفاظ کا استعمال کرتے کہ ارے کیا کر رہی ہے تو حرام کام کر رہی، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ بہتر طریقہ اختیار کر۔ اور جس روایت میں عورتوں کو زیارت قبور سے منع کرنے کا ذکر آتا ہے نا، وہ روایات اس روایت کے مقابلے میں کم درجے کی، درجہ صحیح کی روایات نہیں ہیں۔ یہ تو متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح روایات جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو درجہ بندی ہوتی ہے وہ 7 درجے ہوتے ہیں۔ صحیح روایات سب سے اعلیٰ درجے کی درجہ بندی صحیح روایات میں ان روایات کی ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو کر اس روایت کو اپنی کتاب میں بھی ذکر کر دیں، وہ متفق علیہ روایت ہو جاتی ہے۔ اس پر شیخین نے اتفاق کیا ہے، تو وہ تو درجہ صحیح کی بھی سب سے اعلیٰ ترین روایت ہو گئی۔ تو حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ قبرستان کیوں آئی ہے، رونا بند کر، اتق اللہ، صبر
کر، اللہ سے تقوی اختیار کر اور صبر کر. اور جو روایات یہاں جواز کے لیے ذکر کی ہے میں نے، وہ تو درجہ صحیح کی روایت، لیکن اب اس میں علماء نے کچھ شروط بھی رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عورتیں باپردہ ہو کر قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں اور وہاں خلاف شرع کسی کام کا ارتکاب نہ کریں. جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں بے قابو ہو کے لوگ ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جسے دین نے منع کیا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. قبروں پہ جا کے مٹی کو ریدنی شروع کر دی، وہ مٹیاں بھر کے لے آئے. قبروں کے پاس ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مجاور ہے، کوئی دور سے دیکھ کے سمجھے کہ پتہ نہیں یہ قبر کے اوپر کیا عبادت تو نہیں کر رہا کوئی قبر کی. ایک عجیب ماحول بنا کے رکھتے ہیں. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے، اتنا دم ہے، اتنے جذبات پر قابو ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر جائیں اور ایسے کاموں سے بچیں جو خلاف شرع. اور قبروں پر جا کر یہ جزع فزع کرنا، میت کے اوصاف بیان کر کے نوحے کرنا، یہ سب ناجائز ہے. اچھا اگر میت سامنے ہو اور دفنائی نہ گئی ہو، اس وقت تو ایک غم کی کیفیت تو بے اختیاری ہوتی ہے، رقت ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، اس میں رونا آ جاتا ہے، وہ جائز ہے. اسی طرح قبر کے پاس یاد غم اور یہ جو ایک کیفیت آتی ہے نا بے اختیاری سی، اگر وہ طاری ہو جائے اور کوئی روتا ہے تو جائز ہے. حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو ایک ناجائز کام کر رہی ہے، عورت کو یہ نہیں کہا کہ تو ایک ناجائز کام کر رہی ہے، بلکہ اسے صبر کی تلقین کی کہ بہتر یہ ہے کہ تو صبر کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو الگ الگ بات. ہر چیز حلال حرام کا مسئلہ بنا دیتے ہم لوگ، ہر چیز کو بس اٹھایا اور حرام کر دیا. ہر چیز کے اندر ہم نے شدت اختیار کی ہوئی، اور اسلام عین فطرت کے مطابق دین ہے. نتیجتاً لوگ جب اتنی شدت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انسانی فطرت کے منافی بات کر رہے ہیں آپ، اور اسلام عین اسلامی فطرت کے مطابق. اور اہل عرب کے ہاں یاد رکھیں، اہل عرب جو تھے نا، ان کے ہاں رونے سے اس کا معروف معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، جس میں نوحہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ چلاتے تھے، رخسار پیٹتے تھے، گریبان چاک کرتے تھے. اس لیے وہ طریقہ کار اختیار ہے. رونا جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس طرح کا رونا نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح کا کوئی رونا کرے تو وہ منع ہوگا کہ نوحہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ منع ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے. اور اسی رونے کے بارے میں حضور کی طرف سے وعید سنائی گئی. اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ عورت بھی عرب تھی اور وہ قبر کے پاس بیٹھی تھی عرب کی سرزمین میں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عرب کی سرزمین میں رونے سے مراد کیا ہوتی ہے. اور عرب کی سرزمین میں رونے سے مراد اس طرح کا رونا نہیں ہے کہ ایک شخص قبر کے برابر خاموش بیٹھا بس رو رہا ہے. یہ رونا عرب میں نہیں تھا. عرب میں رونا یہ تھا اس زمانے میں. اس لیے ہمیں کنٹیکسچولی جب ہم حدیث کی شرح دیکھتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی، ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ حدیث کے الفاظ دیکھ کے، ظاہری متن دیکھ کے، اردو کے ترجمے دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر غلطیاں کرتے ہیں. اچھا ان کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا مترجم ترجمے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی نہ عربی پڑھی ہوتی ہے، نہ انہیں عربی کا لفظ پتا ہوتا ہے، نہ عربی کی لغت پتا ہوتی ہے، نہ اس حدیث کی شرح پتا ہوتی ہے، نہ انہیں زمان و مکان کا علم ہوتا ہے. کوئی بس ہر جگہ وہ جو الفاظ دیکھے نا اس کو لا کے پاکستان انڈیا میں فٹ کر دیتے ہیں. نتیجتاً وہ غلطیاں کرتے ہیں. اور اس کی ہمیں بہت عمدہ مثال جو ہے ہمارے ہاں یہ فتنے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جو ترجمے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کبھی تاریخ میں الجھا رہے ہیں، کبھی شرعی امور میں الجھا رہے ہیں، اور اپنے پاس کچھ نہیں ہے سوائے غلط باتوں. اللہ محفوظ رکھے ایسے مرزاؤں سے. بہرحال اہل عرب کے ہاں رونے کی یہ تعریف بیان کی جاتی، اور اسی رونے کو پھر امام قرطبی نے بھی بیان کیا ہے تذکرہ. اور اسی کے بارے میں پھر وعید آئی ہے کہ ایسا رونا منع ہے کہ جس میں چلانا ہو، رخسار پیٹنا ہو، گریبان چاک کرنا ہو، واویلے کرنا ہو، نوحیں پڑھنا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث 1586 اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، پھر سنن النسائی میں بھی ہے، مستد الطیلاسی میں بھی ہے، مشکل الاثار میں بھی، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. کون سی روایت؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں جو سر منڈائے، چیخیں مارے، کپڑے پھاڑے. یعنی میت کو، یعنی کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ سر منڈا لے اپنا، چیخیں مارنا شروع کر دے، کپڑے پھاڑنا شروع کر دے. حضور نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں. یہ طریقہ کار دین اسلام کا نہیں ہے، مسلمان کا نہیں ہے. اور رہا وہ رونا جس میں نوحہ نہ ہو، تو اس بارے میں حدیث میں آ چکا ہے کہ موت کے وقت قبر کے پاس رونا مباح ہے، اور یہ رونا رحمت اور نرم دلی کی علامت ہے جس سے تقریباً کوئی انسان خالی نہیں ہوتا. اور بے شک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر روئے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طرح جب عورتیں حضرت ابو سلمان پر رو رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، رو لینے دو، جب تک کہ اس میں بلند آواز سے واویلا کرنے اور سر میں خاک ڈالنے سے بچتی رہیں، ان کو رونے دو. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رونا عام طور پر، اور وہ رونا جو عرب میں رائج
میچ تھا اس میں فرق ہے. اس لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب خبر نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے خبر دی ہے، یعنی جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. خبر سے مراد علم ہے. دیکھیں نا، لفظ خبر میں نے استعمال کیا، لیکن لفظ خبر کو میں نے ایکسپلین کیا کہ خبر سے مراد یہاں علم کی بات کر رہا ہوں، نبا کی بات نہیں کر رہا. تو اب دیکھیں بعض الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا اگر ہم تشریح نہ کریں تو پھر معنی گڑمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی